احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے فی محل النظارات۔ اس سبق میں ہم چشمے کی خریداری سے متعلق الفاظ اور تعبیرات سے واقفیت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو دیکھیے، سمجھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ فی محل النظارات، چشمے کی دکان میں۔ نظارتن کی جمع نظارات ہے، چشمے کو کہتے ہیں۔ اس سبق میں کئی کردار ہیں، بلکہ بنیادی طور پر 2 کردار ہیں، 3، جو ایک حامد نامی شخص ہے اور ان کے دادا ہیں، اور دکان کے، چشمے کی دکان کے جو مالک ہیں وہ ہے۔ تمہید دیکھیے، ترجمہ دیکھیے۔ جد حامد رجل مسن يناهز 70 عاما من العمر، عاش حياة حافلة بالنشاطات خالية من الأمراض، ولكنه منذ 1.5 سنة بدأ يعاني من قصر النظر والألم في عينيه اليمنى، ولذلك فإنه راجع طبيب العيون الذي فحص نظره بالمجهر ونصحه بما يلي۔ جد دادا کو کہتے ہیں، جد کے معنی دادا، اجداد۔ مسن، اسن یسنو کے معنی ہوتے ہیں عمر دراز ہونا، عمر رسیدہ ہونا۔ ناہز یناہزو کے معنی ہوتے ہیں قارب یقارب۔ بلغ یبلغ کے معنی میں ہے 70 عاما، 70 کے معنی میں ہے۔ حامد کے، جد حامد، حامد کے دادا، رجل مسن، ایک عمر رسیدہ شخص ہے۔ یناہز 70 عاما من العمر، وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، یا 70 سال کی عمر سے متجاوز ہے، ان کی عمر 70 سال سے متجاوز ہے۔ ناہزہ کے معنی فاقہ کے بھی آتے ہیں۔ عاش حیاتاً، 70 سال سے متجاوز ہے، یہی معنی یہاں پر ہے اس کے۔ عاش حیاتاً حافلۃ بالنشاطات خالیۃ من الامراض۔ عاشا کے معنی زندگی گزارنا، حیات آگے آ ہی رہا ہے۔ حافلہ دیکھیے، حفلہ بالشیء، حفل الشیء بالشیء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے پر ہونا، بھرنا۔ حیات حافلۃ بالنشاطات، سرگرمیوں سے پر زندگی، سرگرمیوں بھری زندگی۔ عاش حیاتاً حافلۃ بالنشاطات خالیۃ من الامراض، انہوں نے سرگرمیوں سے پر زندگی گزاری، خالیۃ من الامراض، اور کبھی بیمار نہیں ہوئے، یعنی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے۔ وَلَكِنَّهُ مُنْذُ 1.5 سنة، لیکن وہ 1 اور 1.5 سال سے، یعنی 1 اور آدھے سال سے، یعنی وہ 1.5 سال سے، بدأ يعاني، ان کو شکایت ہو رہی ہے۔ بدأ يعاني، آنا دیکھیے، آنا من الشیء کے معنی دو چار ہونے کے معنی میں آتا ہے، 2 ہونا۔ یعانی مثلا کہتے ہیں یعانی من المشکلات، اسے پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو بیماری سے جیسے ان کو جو ہے یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، انگریزی میں اس کے لیے جو ہے سفرنگ استعمال ہوتا ہے۔ آئی ایم سفرنگ فرام فیور، آئی ایم سفرنگ فرام فیور، جیسے کہتے ہیں بھئی مجھے بخار ہو رہا ہے، میں بخار کی مشقت جھیل رہا ہوں، بخار کی مشقت، اسی طرح یہ ہے۔ وَلَكِنَّهُ مُنْذُ 1.5 لیکن 1.5 سال ہوا ہے، بدأ يعاني من قصر النظر، قصر النظر کے معنی نظر کی کوتاہی، کمزوری، والألم فی عینہ الیمنی، لیکن 1.5 سال سے
ان کو نظر کی کمزوری اور دائیں آنکھ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے۔ وَلِذَلِكَ اس وجہ سے فَإِنَّهُ راجع طبیب العیون انہوں نے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ راجع پہلے آ چکا ہے۔ الذي فحص نظره بالمجہر، دیکھیے فحصہ کے معنی چیک اپ کرنا، چیک کرنا پہلے آیا تھا، کل بھی آیا تھا۔ نظر کے معنی نظر، اور مجہر دیکھیے، مجہر خوردبین مائکرواسکوپ، خوردبین مائکرواسکوپ یا خوردبین یا مائکرواسکوپ دونوں ایک ہی۔ مائکرواسکوپ کا اردو ترجمہ ہے خوردبین، وہ آلہ جس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس وجہ سے انہوں نے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کیا، جنہوں نے خوردبین سے ان کی نگاہ کا چیک اپ کیا، نگاہ کو چیک کیا۔ وَنَصَحَهُ بِمَا يَلِي اور درجہ ذیل نصیحت ان کو کی۔ اب یہ نصیحت ڈاکٹر صاحب کی آ رہی ہے۔ العین نعمت من نعم اللہ تعالی، نعمت کو ہی کہتے ہیں، آنکھ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، تنوین برائے تفخیم۔ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور اللہ کی ذات بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اللہ سے بہتر خالق کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں۔ وَرِعَایَتُهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنسَانِ یا جدی، اور بابا جان یا دادا جان آنکھ کی حفاظت، رعایا کہتے ہیں حفاظت کو، آنکھ کی حفاظت فرض ہے انسان پر آنکھ کی حفاظت فرض ہے۔ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاحْتِفَاظُ بِصِحَّتِهَا وَمُرَاجَعَةُ أَخْصَائِيِّ الْعُيُونِ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، چنانچہ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھ کی سلامتی کی حفاظت کرے۔ وَمُرَاجَعَةُ أَخْصَائِيِّ الْعُيُونِ اور آنکھوں کے ماہر سے رجوع کرتا رہے، حیناً بعد حین، وقتاً فوقتاً۔ اخصائی کہتے ہیں اسپیشلسٹ کسی بھی چیز کا۔ اخصائی فی علم البلاغہ مثلا بلاغت کے ماہر ہیں، اخصائی فی قضا۔ وَإِذَا تَجَاوَزَ الْخَمْسِينَ اور جب انسان کی عمر 50 سال سے متجاوز ہو جائے، وَبَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ عِتِيًّا، عِتی دیکھیے پختگی کی عمر کو کہتے ہیں، اور پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، فَعَلَيْهِ أَن يَسْتَخْدِمَ النَّظَّارَاتِ تو انسان کو چاہیے، یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چشمے کا استعمال کرے، یعنی اگر اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، نگاہ کمزور ہو رہی ہے تو، یہ نہیں کہ نگاہ بہت سے لوگوں کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ فَعَلَيْهِ أَن يَسْتَخْدِمَ النَّظَّارَاتِ تو اسے چاہیے کہ چشمے کا استعمال کرے، اور نگاہ کا چشمہ اگر ہے اور حفاظت کے لیے کیا جا سکتا ہے استعمال۔ وَيَهْتَمَّ بِنَظَافَةِ الْعُيُونِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ، اہتمام کہتے ہیں التزام کرنا، اہتمام کرنا۔ نظافت العیون آنکھوں کی صفائی، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چشمے کا استعمال کرے اور آنکھوں کی صفائی پر توجہ دے، اکثر فاکثر، خوب توجہ دے۔ قال جد حامد کے دادا نے کہا، حسناً یا بنی، بیٹا بہت اچھا، ڈاکٹر صاحب کو کہا۔ وَأَجَابَ الطَّبِيبُ قَائِلًا اور ڈاکٹر نے ان سے کہا، جواب دیتے ہوئے کہا، شکر لک یا بویہ، بابا جان آپ کا شکریہ۔ وَأَصِفُ لَكَ دَوَاءً وَنَظَّارَةً، وصف یصف کے معنی ہوتے ہیں تجویز کرنا، وصف یصف کے معنی تجویز کرنا، جیسے اردو میں بولا جاتا ہے نسخہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی یہ نسخہ دوائی کا کھا لیا، تو وہ نسخہ کیا ہوتا ہے؟ نسخہ الذي نسخه ای کتبہ الطبیب، ای الدواء المکتوب والمجوز من قبل الطبیب، اسی کو نسخہ بولتے ہیں اردو میں۔
تو عربی میں اس کے لیے، اس نسخے کے لیے وصفہ استعمال ہوتا ہے. وہ پرچی جو ڈاکٹر دوائی کے لیے لکھتا ہے وہی نسخہ ہوتا ہے، جس کو ہمارے دیہات کی زبان میں نسخہ کہہ دیتے ہیں. بھائی ایک نسخہ دوائی کا کھا لیا، تو وہ دراصل نسخہ ہوتا ہے. اور نسخہ نسخہ سے ہے، جو لکھا ہوا ہے، جس کو نسخ کیا ہے، جس کو لکھا ہے، یعنی وہ کاغذ ہے جس پہ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے جس کو پرچی بھی بولتے ہیں، ڈاکٹر کی پرچی. تو وصفہ کے معنی تجویز کرنا. وَأَصِفُ لَكَ دَوَاءً وَنَظَارَةً، اور میں آپ کے لیے دوائی اور چشمہ تجویز کر رہا ہوں. اشتری الاول من الصیدلیہ والآخر من محل النظارات. اشتری یہ فعل امر ہے، اور الصیدلیہ، صیدلیہ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور، فارمیسی. جیسے میڈیکل اسٹور ہے نا، تو پہلے کو یعنی دوائی کو آپ میڈیکل اسٹور سے لے لیں. والآخر من محل النظارات، اور دوسرے کو چشموں کی دکان سے. ظاہر بات ہے چشمے کی دکان سے ہی خریدا جائے گا. وَاسْتَخْدِمْ الدَّوَاءَ لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ، اور آپ ایک ہفتے تک دوائی استعمال کریں. وَتَشْعُرُ بِالرَّاحَةِ انشاءاللہ، شعرہ کے معنی محسوس کرنا، انشاءاللہ آپ سکون محسوس کریں گے دوائی لے کر. اب یہ تو تسلی ڈاکٹر کا کام ہی یہ ہے. چند زیادہ پہنچے ہوئے ڈاکٹروں کا استثناء کر کے باقی ڈاکٹر کے پیشے میں یہ بات بھی ہے کہ مریض کو مایوس نہیں ہونے دے، آدھی بیماری اپنی باتوں سے اس کی ختم کر دے، اچھی بات کرے، امید افزا بات کرے. بہت سے ڈاکٹر بڑے بد اخلاق بدتمیز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی دنیا میں ہے، ڈاکٹر ہے، زندہ ہے، لیکن اصلاً یہی ہے. تو یہ تو تسلی دے دی. اب آگے اور دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجَحْ ذَلِكَ الْعِلَاجِ، اور اگر یہ علاج کامیاب نہیں ہوا، فَعَلَيْكَ أَن تَسْتَعِدَّ لِإِجْرَاءِ الْعَمَلِيَّةِ الْجِرَاحِيَّةِ كَعِلَاجٍ أَخِيرٍ. الاجراء کے معنی جاری کرنا یعنی کرنا. العملیہ الجراحیہ آپریشن اردو میں بولتے ہیں. آپریشن بولتے ہیں نا جس کو، آپریشن کرنا، جراحت. علاج اخیر، کا علاج اخیر آخری علاج کے طور پر. یعنی اب یہ دوائی آپ لیجئے، اگر اس سے آرام نہیں ہوتا ہے تو پھر آخری علاج ہمارے پاس آپریشن بچا ہے. اگر یہ علاج کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیں آپریشن کے لیے، آخری علاج کے طور پر آپریشن کے لیے تیار ہے. اب آگے وضاحت. تحرک حامد الی محل النظارات، حامد چشموں کی دکان کی طرف روانہ ہوا. ودخلہ، اور اس میں گیا. فدارت المحادثہ کالآتی، اور یوں گفتگو ہوئی. یہ گفتگو حامد اور دکاندار کے درمیان ہو رہی ہے. مساء الخیر، مساء الخیر، شام بخیر. وہ جواب دیا مساء النور، مرحبا، شام درخشاں، خوش آمدید. وہ آگے کہتے ہیں ارید نظارہ، مجھے ایک چشمہ چاہیے. وہ پوچھتے ہیں نظارہ شمسیہ، شمسیہ کہتے ہیں نظارہ شمسیہ، دھوپ کا چشمہ، شمسیہ دھوپ، اور شمس دھوپ کو بھی کہتے ہیں. دھوپ کا چشمہ چاہیے. جواب دیتے لا، نہیں، واللہ بخدا. اریدھا لقصر النظر، مجھے نگاہ کی کمزوری کا چشمہ چاہیے، نگاہ کی کمزوری کی وجہ سے کا چشمہ چاہیے. وہ کہتے ہیں این الکشف، این الکشف، جانچ کی رپورٹ دیجئے، آپ نے جو آنکھیں ٹیسٹ کرائی ہوں گی رپورٹ دیجئے. تفضل وہو یقدم الی الکشف، رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں لیجئے. وہ دکاندار دیکھ کہتا ہے یا سلام، یا سلام، ارے عمرک 70 عاما، آپ کی عمر 70 سال ہے. دیکھیے انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں تعجب کے وقت پر، او مائی گاڈ. تو یہ او مائی گاڈ کے لیے کا جو تصور انگریزی میں ہے، یہ وہی سلام ہے. وہ سلام، آپ کی عمر 70 سال ہے. وہ کہتے ہیں لا واللہ، نہیں بخدا نہیں، لیس لی ھذا الکشف. آپ نے یہ رپورٹ دیکھ سمجھ رہے ہیں آپ، لیس لی ھذا الکشف، یہ رپورٹ میری نہیں ہے. وہ پوچھتے ہیں لمن ہوا اذن، پھر کس کی ہے؟ حامد کہتے ہیں لی جدی، میرے دادا کی ہے. دکاندار پوچھتے ہیں این ہوا، وہ کہاں ہے؟
حامد جواب دیتے ہیں ہوا فی المنزل، وہ گھر پر ہے۔ دکاندار کہتے ہیں فکیف نعطیک نظارہ، عطا ہوتی کا معنی دینا، فکیف نعطیک نظارہ، تو میں آپ کو چشمہ کیسے دے دوں، میں آپ کو چشمہ کیسے دے دوں؟ حامد کہتا ہے لماذا، کیوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں نحتاج شخصیا لکي نقیس علی وجہ مقاس الاطار، ہمیں شخصی طور پر ان کی ضرورت ہے تاکہ ان کے چہرے پر فریم ناپ سکیں۔ قاسا یقیسو کے معنی ناپنا، اور مقاس کہتے ہیں سائز کو، تاکہ ہم ان کے چہرے کے اعتبار سے فریم، اطار کہتے ہیں فریم کو، چشمے کا جو فریم ہوتا ہے، فریم کا سائز ناپ سکیں۔ حامد کہتے ہیں زین، اوکے ٹھیک ہے، سأحضر إلى هنا في خلال ربع ساعة، ربع ساعة چوتھائی گھنٹہ یعنی 15 منٹ، میں 15 منٹ میں ان کو یہاں لے کر کے آتا ہوں۔ احضرہ کے معنی لانا، لأن منزلی قریب جدا من هنا، کیونکہ مائی ہاؤس یہاں سے بہت قریب ہے، کیونکہ میرا گھر یہاں سے بہت ہی قریب ہے۔ اس کے بعد وذهب حامد مسرعا واحضره على جناح السرعة، جناح السرعة بہت تیزی کے ساتھ، حامد جلدی سے گئے اور دادا کو بہت تیزی کے ساتھ لے کر کے آئے۔ اب یہ گفتگو دیکھیے، صاحب المحل کا کالم ادھر آ گیا، اور اب حامد کے دادا اور دکاندار کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے، دکاندار نے کہا اہلاً و سہلاً، خوش آمدید یا شیخ، مولانا، جناب، یہ سب معنی اس کے ہیں، جناب تشریف لائیے، خوش آمدید۔ ای نوع من الاطار ترید، آپ کس قسم کا ٹائر چاہتے ہیں؟ اطار کے معنی ٹائر کے بھی آتے ہیں، وہ جو ٹائر استعمال ہوتا ہے گاڑی میں اس کو بھی اطاری کہتے ہیں، لیکن یہاں ٹائر نہیں لگ رہے ہیں، یہاں تو آنکھوں والا وہ لگ رہا ہے چشمہ۔ ای نوع من الاطار ترید، آپ کون سا فریم چاہتے ہیں؟ تو پوچھتے ہیں ماذا تقصد، سمجھ میں نہیں آیا، اطار کر رہے ہیں آپ، کون سا اطار؟ میں تو چشمے کی دکان میں آیا ہوں۔ ماذا تقصد، آپ کیا چاہتے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بڑی عمر کے لوگ اگر نہ سمجھے بات کو تھوڑی دیر میں صحیح بھی کر دیتے ہیں۔ ماذا تقصد، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اقصد نوعیت الاطار، میرا مطلب ہے کہ فریم کس طرح کا فریم چاہتے ہیں آپ، نوعیہ، طرح، قسم، کس قسم کا فریم چاہیے آپ کو؟ میری مراد ہے فریم کی قسم۔ اتریدہ مصنوعا من المعدن او من البلاسٹک، معدن کہتے ہیں دھات، کیا جو ہے کسی دھات کا بنا ہوا فریم چاہیے، پلاسٹک والا چاہیے؟ اور حامد کے دادا نے کہا رحم اللہ ابویک، اللہ آپ کے والدین پر رحم کرے، یا عزیزی، عزیزم، آتنی ما ہو افضل، جو اچھا ہو، جو بہتر ہو وہ دے دیجیے۔ اب وہ دکاندار تو دیکھیے اس میں دکاندار کیسے سیٹنگ، کس طریقے سے جو ہے وہ اچھا اور مہنگا سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے کتنی محنت کرے گا اس میں، دیکھیے آپ، بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کلاہما افضل، دونوں ہی بہتر ہے، ہماری چاچ کھٹی بالکل نہیں ہے، کلاہما افضل، دونوں بہتر ہے، دونوں بیسٹ۔ والفرق فی السعر فقط، بس فرق تو ریٹ کا ہے، قیمت کا فرق ہے، باقی دونوں اچھے ہیں، بہترین ہے۔ الاطار المعدنی ذهبی، دھات والا جو فریم ہے وہ گولڈن ہے، وہ سنہری ہے، فهو اغلی من الاطار البلاستیکی، لہذا وہ پلاسٹک والے فریم سے مہنگا ہے۔ دادا جان بھی مزے ہوئے ہیں، کہہ رہے انا عجوز، اے میں عمر رسیدہ شخص ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، ماذا افعل بالاطار الذهبی الغالی، میں سنہرے اور مہنگے فریم کا کیا کروں گا؟ رجاءً، برائے مہربانی، رجاءً ای ارجو من کا رجاءً، برائے مہربانی، آتینی ارخص اطار موجود لدیکا، ارخص سب سے سستا، آپ کے پاس جو سب سے سستا فریم ہے وہ دے دیجئے مجھے، برائے مہربانی، امید ہے۔ دکاندار کتنی محنت کر رہا ہے، وہ کہہ رہے لماذا یا حاج، لماذا یا حاج، حاجی صاحب کیوں، کیوں؟ یقولون، کہاوت ہے، لوگ کہتے ہیں، کہاوت ہے ان اجمل الاحیاء هو الانسان،
جانداروں میں سب سے خوبصورت انسان ہے. وَأَجْمَلُ شَيْءٍ فِي الْإِنسَانِ وَأَغْلَاهُ هُوَ الْعَيْنَانِ، اور انسان کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی چیز اس کی دونوں آنکھیں ہیں. اجمل و اغلا، اجمل خوبصورت اور اغلا کے معنی قیمتی. تو جانداروں میں، الاحیاء حی کی جمع ہے جاندار، جانداروں میں سب سے خوبصورت انسان ہے، اور انسان کے جسم میں سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز اس کی دونوں آنکھیں ہیں. الا تستحقان ان ينفق عليهما كل غال ونفیس، غال قیمتی اور نفیس کے معنی عمدہ. الا تستحقان ان ينفق عليهما كل غال ونفیس، کیا ان آنکھوں پر ہر قیمتی اور عمدہ چیز خرچ نہیں کی جانی چاہیے؟ آپ کہہ رہے ہیں سستا دے دیں، تو دادا جان کہہ رہے ہیں وَأَيْضًا يَقُولُونَ، ایک اور کہاوت بھی ہے، وَأَيْضًا يَقُولُونَ ایک اور کہاوت بھی ہے، مُدَّ رِجْلَيْكَ عَلَىٰ قَدْرِ بِسَاطِكَ، بساط کہتے ہیں بستر، لیکن یہاں پر چادر کے معنی میں اردو کی جو کہاوت ہے، پاؤں اتنے ہی پھیلاؤ جتنی لمبائی دیکھو چادر کی، اپنی چادر کے بقدر پیر پھیلاؤ، بالکل وہی کہاوت عربی میں بھی ہے. مُدَّ رِجْلَيْكَ عَلَىٰ قَدْرِ بِسَاطِكَ، دادا جان نے کہا ایک کہاوت یہ بھی ہے کہ اپنی چادر کے بقدری پیر پھیلاؤ، یا اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلاؤ. انا رجل متقاعد، تقاعدہ کے معنی ریٹائرڈ ہونا، نوکری سے سبکدوش ہو جانا، سبکدوش ہو جانا، کندھوں سے بوجھ کو ہٹا دینا. انا رجل متقاعد، میں ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، میں سبکدوش ہو چکا ہوں، میں اس وقت اس میں نہیں ہوں، میں تو سبکدوش ریٹائر ہو چکا ہوں. من این ادفع الیک اللطار الذهبی، میں سنہری فریم یا گولڈن فریم کے پیسے آپ کو کہاں سے دوں گا، اس کی قیمت کہاں سے ادا کروں گا؟ دکاندار کرے حسنا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک. اختر ما یعجبک من هذه الاطر، اطار کی جمع اطر، ان فریموں میں سے جو بھی فریم آپ کو اچھا لگے وہ لے لیجئے، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ پسند کر لیجئے. اختر ای اچنو، اختر کے معنی اچنو، چن لیجئے، پسند کر لیجئے. ان فریموں میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کو کہتے ہیں یعجبنی ھذا الاطار، مجھے یہ فریم پسند آ رہا ہے. فما ثمنہ، اس کی کتنی قیمت ہے؟ وہ کہتے ہیں الاطار مع الزجاج لا یکلف الا 300 روپیہ فقط. کلفہ والی تعبیر پہلے آ چکی ہے. الاطار مع الزجاج کہہ رہے ہیں کہ فریم چشمے کے ساتھ نہیں مکلف کرتا مگر 300 روپے کا صرف. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فریم کی چشمے کے ساتھ، اس فریم کی قیمت چشمے کے ساتھ صرف 300 روپے ہے. دادا جان کہتے ہیں طیب، ٹھیک ہے. وَمَتَى تَكُونُ النَّظَّارَ جَاهِزًا، جاہزہ کہتے ہیں تیار، جاہز کے معنی تیار. وَمَتَى تَكُونُ النَّظَّارَةُ جَاهِزًا، چشمہ کب تیار ہو جائے گا، یعنی کب دیں گے آپ تیار کر کے؟ دکاندار کہتے ہیں غداً صباحاً، کل صبح انشاءاللہ، کل صبح انشاءاللہ. پھر پوچھتے ہیں کم ادفع لک مقدماً، مقدماً پیشگی، ایڈوانس. دفع کے معنی پے کرنا، ادا کرنا، جیسے کہتے ہیں ایڈوانس میں کتنا پے کر دوں، پیشگی کتنا دے دوں. کم ادفع لک مقدماً، آپ کو پیشگی کتنا دوں. دکاندار کہتے ہیں 200 روپیہ فقط والباقی عند الاستلام، صرف 200 روپے جمع کریں گے ایڈوانس، اور جو رہ جائے گا وہ جب آپ اس کو وصول کریں گے اس وقت. استلام کے پہلے بھی آیا ہے ریسیو کرنا، وصول کرنا، جب آپ لے جائیں گے اس وقت، یعنی 100 روپے اس وقت 60% دے دیجئے، باقی اس وقت. دادا کہتے ہیں شکراً، شکریہ، مع السلامہ، خدا حافظ. دکاندار کہتے ہیں وَإِلَى اللِّقَاءِ، ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں، بہت جلدی ملتے ہیں. یہ ترجمہ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، اور اس میں دلچسپ تعبیرات اور الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، اور ہمارے تمام احباب اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، مجھے یہ امید ہے، اور یہ اسباق انشاءاللہ مزید دلچسپ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.